آ، پچھلے کو تقریباً 20-25 منٹ آدھے گھنٹے سے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ سن رہی ہے۔ ویسے تو یہ گفتگو جو ہے وہ اکثر فرماتے ہیں اور یہ ساری گفتگو جو ہے وہ مجبوراً لوگوں کو سننی بھی پڑتی ہے کیونکہ وہ اکثر لائیو ہوتی ہے۔ تو یہ آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں 2-3 باتیں انہوں نے جو کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے متعلق جو ہے وہ ایک صحیح صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آنی چاہیے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو خود پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بے شرمی کر رہا ہے اور پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ دوسروں کو بے غیرت کہہ رہا ہے، بے شرم کہہ رہا ہے، اور اس قسم کی گھٹیا گفتگو جو کہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا بدقسمتی سے جو آدمی جو ہے وہ انسیڈنٹلی ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، پارلیمنٹیرین رہا ہو، اسے جو ہے وہ زیب نہیں دے سکتا۔ آج عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس بات سے مجھے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیٹسفیکشن ہوئی ہے کہ مریم نواز کے متعلق جو آج اس نے جو گفتگو کی ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ پھٹا ہے اور جس طرح سے اس نے جو ہے وہ گھٹیا الفاظی کی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مریم نواز نے اسے چیلنج کرنے کا، اسے ایکسپوز کرنے کا جو اس نے قدم اٹھایا تھا وہ اس میں کامیاب رہی ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اب تکلیف پہنچی اور اسے اب یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ مجھے ایکسپوز کرے گی، میرے جھوٹ کو پکڑے گی، اور میں جو یہ فراڈ پوری قوم سے کر رہا ہوں اور میں جو یہ فتنہ پھیلا رہا ہوں، جو یہ میں ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں، اس کو جو ہے وہ روکے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج کبھی اسے جھوٹوں کی رانی، کبھی جھوٹوں کی ملکہ، اور ان جو ہے وہ ان اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اندر کا بغض جو ہے وہ نکال رہا تھا۔ تو میں عمران خان صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ آپ کی جو فتنہ گری ہے، آپ کا جو جھوٹ ہے جس کا نام یو ٹرن رکھا ہوا ہے لوگوں نے، اور آپ جو کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں کیونکہ میں بڑا لیڈر ہوں، یہ آپ کی ڈیڈی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے یہ ایکسپوز ہوگی، اور مریم نواز جو ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ سچ دکھا رہی ہے، وہ تمہیں تمہارے چہرے کا نقاب جو ہے، جو ایک فتنے کا نقاب ہے، اس کو اتار رہی ہے، وہ قوم کے سامنے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو بھی گند ہے یہ صاف بھی ہوگا اور ایکسپوز بھی ہوگا۔ آج انہوں نے بات کی ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کر دینے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے قتل کر دینے کا پروگرام تھا، اس لیے جو ہے وہ مجھے جب میں گیا ہوں وہاں پہ تو میں تو پیش ہونا چاہتا تھا عدالت میں، اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے اوپر جو کل کا واقعہ ہے وہ اس نے بڑا جو ہے عمران خان نے بڑا بیان کیا کہ جی جو ہم گیٹ کے اوپر چلے گئے، گیٹ کے اوپر جب گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم اندر جانا چاہتے تھے، آگے سے ہمیں جو ہے وہ پولیس نے روکا، پولیس نے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا، ان کا یہ مقصد تھا کہ لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے، جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہاں پہ فساد ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیازی صاحب لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں۔ آپ بتائیں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب آپ سینکڑوں لوگوں کا جتھا لے کے، مسلح لوگوں کا جتھا لے کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اس دن کون سی سازش تھی؟ آپ اس دن جو ہے وہ گیٹ توڑ کے جوڈیشل کمپلیکس کا آپ اندر گئے،
اور جا کے آپ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کے اندر توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ کیمرے توڑے، عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ نے بدتمیزی کی، جج کو جو ہے وہ ہراس کیا آپ نے، اس دن وہاں پہ کون سی سازی تھی؟ اور پھر کل اگر آپ عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو 300-400 لوگوں کو، جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے، جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہونا چاہتے تھے، آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور یہ مسلح لوگ جو ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں اگر داخل ہو جاتے تو پھر وہاں پہ اندر کیا صورتحال ہو؟ اور کیا یہ جج صاحب کا، عدالت کا یہ حکم نہیں تھا کہ یہ ایک لسٹ ہے، پولیس اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو اندر آنے دے اور اس کے علاوہ کسی کو اور نہ آنے دے؟ یہ آپ کے ساتھ جو مسلح لوگ تھے، کیا یہ اس لسٹ میں شامل تھے؟ اس لسٹ میں آپ کے جن لیڈرز کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، آپ کے وکلا کا نام تھا وہ اندر موجود تھے، اور یہ جو آپ موب ایک لے کے جانا چاہتے تھے، مسلح موب، آپ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل تھا؟ تو یہ آپ زبردستی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ گنڈا گردی اور دنگا فساد آپ چاہتے تھے، یا آپ کو پولیس جو ہے وہ جو روک رہی تھی، جس نے روکا ان لوگوں کو اندر جانے کے لیے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ فساد چاہتی تھی؟ یعنی آپ کس طرح سے اپنی اس بات کو جو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، عدالت کو جو ہے وہ انڈر مائن کرنے کے لیے آپ نے کی، آپ اس کو جو ہے وہ بالکل ہی الٹا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں روکا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں جا کے عدالت کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تاکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نہ چل سکے اور آپ کو جو ہے وہ پروسیڈ نہ کیا جا سکے؟ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یا پھر لوگوں کو جانا چاہیے اس طرح سے؟ اب آئندہ یہی ہے کہ جب کوئی عدالت کسی کو بتائے تو وہ جو ہے وہ 200-400 لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے، یہ کچھ صرف آپ تو نہیں ہے کہ صرف 300-400 لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ تو پھر کیا یہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا؟ اور کس ڈٹائی کے ساتھ اور کس بے شرمی کے ساتھ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوٹ کے لے گئے انہوں نے جی، پیسہ جو ہے وہ لوٹا ہوا ہے، لوٹ کے جو ہے یہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی فرا گوگی کدھر بیٹھی ہے؟ وہ جس کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ فری تھا، وہ آپ کے گھر کی ممبر تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر زبان پارک میں ہے یا وہ باہر بیٹھی ہے وہ؟ اور آپ نے 50 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگوایا ایک پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں، جو اس کے پیسے پکڑے گئے تھے منی لانڈرنگ میں، وہ اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا کے، اور خود آپ نے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو القادر ٹرسٹ کے نام پہ آپ نے لی ہے، جس کی رجسٹریاں، جس کے انتقالات موجود ہیں، آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے، آپ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ وہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہ جو جس وقت آپ یہ شور شرابہ اس وقت کر رہے تھے گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے، دوسرے لوگوں کے خلاف مقدمات بنا رہے تھے، عین اس وقت جب آپ منی لانڈرنگ کے جرم کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کر رہے تھے، آپ کی فرا گوگی جو ہے اس وقت اربوں روپے جو ہے وہ بیرون ملک بھیج رہی تھی۔ 12 ارب روپے جو اس نے لوٹا ہے یہاں، اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں، اور کس طرح سے پنجاب جو ہے وہ ایٹ سیل رہا ہے، تو یہ سارے پیسے جو ہیں یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں۔ اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے گا؟ آپ نے جو توشہ خانے میں چوریاں کی ہیں اس میں کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ نہ چلے، اور اگر کوئی مقدمہ چلائے گی عدالت تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ جتھے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ پھر
وہاں پہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ کیا جا سکے، یا آپ کو بہانہ ملے اور آپ کو یہ سہولت ملے کہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ آپ کی حاضری جو ہے وہ لگ، تو سڑک کے اوپر اگر آپ کی حاضری لگنی ہے تو پھر یہ موٹر وے پہ لگ جانی چاہیے تھی، یا یہاں پہ کنار روڈ سے جب آپ نکلے تھے زمان پارک سے تو وہیں سے آپ اپنی جو ہے وہ حاضری لگوا دیتے۔ تو آپ ملک کا جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کو عاجز کرنے کے لیے آپ یہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور آپ اپنی چوری کا، آپ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی رول آف لا، آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی چوری کی ہے تو تلاشی دیں، وہ بھئی اب آپ کیوں نہیں تلاشی دے رہے؟ توشہ خانہ کی جو چوریاں ہیں وہ آپ کے اوپر ثابت ہیں، آپ نے جعلی رسیدیں بنوائیں وہ ثابت ہیں، آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ القادر ٹرسٹ کی جو 7 ارب روپے کی پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام ہے، آپ کے نام کے اوپر انتقال ہو چکا ہے، وہ آپ کے قبضے میں ہے، اور القادر ٹرسٹ کے آپ ٹرسٹی ہیں، اور وہ وہیں سے اسی جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون سے آپ کو پراپرٹی منتقل ہوئی ہے، جس کے 50 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے سیو کیے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ وہاں سے منتقل کروائے۔ تو اس کا آپ جواب دیں۔ آپ کی یہ چوریاں جو ہیں جب یہ سامنے آ گئی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کا حساب دیں، بجائے اس کے کہ ان کی تلاشی دیں، اب آپ جو ہے وہ عدالتوں کو بھی جو ہے وہ مروب کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک غنڈہ گردی سے اور بدماشی سے جو ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے نا، آپ کے خلاف جو ہے وہ عدالتی پروسیس جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ چلایا نہ جا سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ جھوٹ بول کے، فریب کر کے، لوگوں کو اور عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے گمراہ کر کے آپ اپنی چوریوں سے بچ جائیں گے، آپ اپنی تلاشی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، آپ ان مقدمات کو آگے پروسیڈ نہیں ہونے دیں گے، تو یہ بھی پھر آپ کی بھول ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گا۔ آپ کو توشہ خانہ کی چوریوں کا حساب تلاشی دینی پڑے گی، آپ کو جو آپ نے فرا گوگی کے ذریعے سے لوٹ مار کی ہے اس لوٹ مار کا بھی جو ہے وہ آپ کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور یہ آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، آپ آفیسرز کے نام لے رہے ہیں، آفیسرز کے نام لے کے آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو، یعنی آپ جو جس قسم کے گھٹیا الفاظ، کسی کو بے غیرت، کسی کو بے شرم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کتنی غیرت ہے؟ آپ کے جو اپنے معاملات ہیں، میں اب آپ کے ذاتی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانکا ہے کبھی کہ غیرت نام سے آپ واقف بھی ہیں؟ آپ لوگوں کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے شرم کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کراؤں گا۔ پہلے آپ نے 4.25 سال لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروا کے کیا کر لی ہے؟ پہلے بھی تو 4 سال آپ نے یہی کچھ کیا ہے نا، 4.25 سال آپ نے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے ہیں۔ اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی تھی جس وقت آپ وہ جو ڈی جی اے این ایف تھے اسے بٹھا کے اور شہریار افریدی کو بٹھا کے جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروا رہے تھے آپ کہ جائیں جا کے جھوٹے قرآن اٹھائیں، جھوٹے اللہ کے واسطے دیں اور ثابت کریں کہ جی یہ ہیرون کا کیس جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی تھی؟ اس وقت جب آپ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بنا رہے تھے اس وقت آپ کو کبھی خیال نہیں آیا؟ بڑی آپ کو یہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت بری لگی ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ گھر میں اکیلی تھی تو جی وہ بڑی باپردہ جو ہے وہ خاتون ہے، اس کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ جو چیزیں اب سامنے آ گئی اب یہ بات ویسے کہی نہیں جا سکتی، یہ کوئی آدمی تسلیم نہیں کرے گا، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا ہر چیز سے لینا دینا ہے کہ وہ ہیرے کی 5 کرات کی انگوٹھیوں سے لے کے ہر چیز میں ان کا لینا دینا ہے، ہر چیز میں ان کا حصہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ بڑا دکھ پہنچا ہے
تو جب آپ لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل کرتے رہے، اور جب آپ نے میاں نواز شریف کے سامنے، وہ جیل میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گرفتار کروایا، جیل میں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہیں؟ یہ اس وقت آپ کے نوٹس میں نہیں تھی، بلکہ آپ یہ کروانے والے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح کا ایک ڈرامہ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس فراڈ کو، اپنے اس فتنے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ حاوی کریں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی حاوی نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جی پولیس چلے گئی، جی گھر کے اوپر جی وہ کس قانون کے تحت گئی، آپ نے کس قانون کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، آپ نے کس قانون کے تحت وہ شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ جو موجود تھے، جو کوئی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، ان سب کی جو ہے وہ شناخت ہو گئی ہے، آپ فرمائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا تھا؟ جب پولیس وہاں پہ آپ سے وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار تھا۔ کب تیار تھے آپ کو بار بار عدالت نے بلایا لیکن آپ نہیں گئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا، اور جان کو خطرے کی بجائے وہ آپ اس دن جو ہے وہ اب جا کے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوئے، دو عدالتوں میں پیش ہوئے، جہاں پہ آپ کے اوپر فرد جرم لگنی تھی وہاں پہ آپ پیش ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ میں تو یہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونے والا تھا؟ یہ تو جب آپ کو بار بار جو ہے وہ آپ کو وارنٹ کی جو ہے وہ تعمیل کروائی گئی، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے ورنہ آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت پھر آپ نے بات کی کہ جی میں پیش ہونے کو تیار ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں عدالت میں جا کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں جو ہے وہ پیش ہو جاؤں گا، ورنہ آپ تو متعدد تاریخوں کے اوپر عدالت کے کہنے، عدالت کے بلانے کے باوجود جو ہے وہ آپ پیش نہیں ہوئے، اور جب اس دن ڈی آئی جی شہزاد بخاری جو اسلام آباد کے ڈی آئی جی آپریشن ہے، وہ خود گئے ہیں یہاں سے سمن لے کے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل 10-12 لوگ تھے، وہ جب آپ کے وہاں پہ گھر پہ گئے ہیں تو آپ نے آگے سے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا، ان کے اوپر پتھر برسائے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس کی نفری جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گئی ہے، اور اب بھی جس پرسوں جب پولیس کل گئی ہے تو اب بھی آپ کا وہ جو ریزیڈینشل پورشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس نے سرچ نہیں کی، حالانکہ سرچ وارنٹ ان کے پاس تھا، اور اگر سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو شاید وہاں سے کئی ممنوعہ چیزیں بھی جو ہے وہ ملتی اور بھی چیزیں ملتی، لیکن اسی وجہ سے کہ آپ گھر پہ نہیں تھے تو اس حصے کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں کیا گیا، اور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ بھی ہوا۔ ہاں البتہ جو لوگ وہاں پہ جن کے متعلق ہمیں تصدیق تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شرپسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، ان کے پاس پٹرول بمز ہیں، اب آپ کتنی بات کریں جی پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں بنتے، تو یار کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ آپ بتاؤ کہ یہ وہاں سے پیٹرول بم سے پولیس پہ حملے ہوتے ہی رہے، وہ پلاسٹک کی بوتل میں بنے یا شیشے کی بوتل میں بنے؟ معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ وہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ شرپسند دہشت گرد نہیں تھے، وہاں سے پولیس کے اوپر تشدد نہیں ہوا، پولیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہوئی، پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہوا، یا تو یہ کہو کہ یہ نہیں ہوا، پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی، یہ سب سارا کچھ جب ہوا ہے، اور یہ پٹرول بم وہاں سے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں، وہ پلاسٹک کی بوتل میں چلیں یا شیشے کی بوتل میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے، میڈیا نے دیکھا ہے، اور میڈیا نے پوری طرح سے پوری قوم کو دکھایا ہے، تو اب آپ کی جو اوقات ہے، اب آپ صرف اس طرح سے جو ہے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ 30-40 منٹ کے لیے آپ آ کے جو ہے وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا، یہ نہیں چلے گا، اب یہ ایکسپوز ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز ہی کرے گی، جس کی آپ کو اس وقت جو ہے وہ بڑی پریشانی لاحق ہے، بڑی آپ کے جو ہے وہ چہرے پہ اس وقت
بڑی اکتاہٹ تھی جب آپ نام لینا تو گوارا نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک کبھی سچ بولا ہے آپ نے؟ کبھی کوئی آپ نے آج تک صحیح بات کی ہے؟ آپ ایک فتنہ ہیں، آپ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا حکومت نے یہ حالات پیدا کر دی۔ بھئی کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ پوچھے کہ یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ نے پوری محنت سے یہ حالات پیدا کیے۔ جو حکومت کی ہے اس میں آپ نے پوری محنت کی کہ اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ نے پوری محنت سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس معاہدے کو پورا کرتے کرتے جو ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ آسمان کو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ آپ نے وہ معاہدہ کرنے کے بعد، جس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ معاہدہ کرنے یا آئی ایم ایف کے جانے سے بہتر ہے کہ میں پہلے خودکشی کر لوں گا، وہ بے خودکشی کر لیتے، اس قوم کی جان چھوٹتی۔ خودکشی تو آپ نے نہیں کی اور آپ نے معاہدہ کر لیا، پھر جاتے جاتے اس معاہدے کی وائلیشن کر دی۔ اب اس وائلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اعتبار کوئی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہر شرط پہلے پوری کرو، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں۔ تو یہ آپ نے پوری محنت کر کے 4.25 سال میں اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بٹھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب میں تھا تو حالات یہ تھے، اب حالات یہ ہیں۔ تو جب آپ کو لایا گیا تھا اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت ملک کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ 4 سال کے عرصے میں میاں نواز شریف کی قیادت میں اس قوم نے، اس ملک نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر عبور حاصل کیا، 6 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ چلا گیا۔ اگر یہ ملک جو ہے وہ اگلے 4 سال اسی طرح سے چلتا تو آج ہم جو ہے وہ بہت ہی بہتر صورتحال میں ہوتے اور ہم ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کر چکے ہوتے۔ یہ سارا کچھ کیا دھرا آپ کا ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا۔ اب اس کے بعد آ جائیں یہ جو موجودہ حالات ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 11 ماہ سے یہ جو ہے اسلام آباد پہ یہ حملہ جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے آپ کو 25 مئی کو میں نے آپ کو جو ہے وہ دعوت نامہ بھیجا تھا کہ آپ مسلح جتھا لے کے ایک صوبائی حکومت کی مدد لے کے تو آپ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ آپ کو کوئی دعوت دی تھی کسی نے؟ آپ نے وہ جو ہے وہ صرف اس لیے کیا کہ آپ ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے، اس میں آپ ناکام ہوئے۔ آپ کو جو ہے وہ لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، آپ ناکام ہو کے واپس لوٹے اور آپ نے لوٹتے ہوئے کہا کہ جی میں 6 دن بعد پھر آ رہا ہوں۔ وہ پھر 6 دن میں تو آپ نہ آ سکے، لیکن اس کے بعد آپ نے ہر دن کبھی احتجاج، کبھی جو ہے وہ ریلی، کبھی جلسہ، یہ آپ کرتے رہے۔ اور اس کی تیاری کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ 26 جو ہے وہ نومبر کو آپ نے کہا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں۔ کس لیے آ رہا ہوں؟ چڑھائی کرنے کے لیے اسلام آباد کے اوپر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کام جو ہیں یہ سارے آپ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ حالات کو خراب کرنے کے لیے کر رہے تھے نا۔ تو اب اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو کم از کم اتنی شرم تو کرو کہ یہ تسلیم کرو کہ میں نے بڑی محنت سے حالات خراب کیے ہیں اور اب حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے، تو وہ پھر سمندر جو تھا وہ آپ اکٹھا نہیں کر سکے۔ وہ سمندر لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور وہ سمندر جب وہ نہ آ سکا تو پھر آپ نے جنجلاہٹ میں، مایوسی میں، ناکامی میں آپ نے کہا جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ اب آپ نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد 2 مہینے پھر آپ نے اسمبلیاں توڑنے میں لگائے تاکہ حالات خراب ہوں، افراتفری پھیلے، انارکی پھیلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ آپ نے توڑ دی۔ اب اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر وہ ہوتا ہے، ہماری ایک رائے ہے، لیکن وہ ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو آئین میں جو اسکیم دی گئی ہے الیکشن کروانے کی وہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اس میں جو ہے وہ
کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو رہے بلکہ 2 صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ان الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک نیا جھگڑا اور نیا تنازع لے کے آئے گا۔ یہ الیکشن جو ہے یہ ملک میں فساد اور انارکی کو جو ہے وہ جنم دے گا، یہ فتنے کو جنم دے گا جو کہ آپ کا جو ہے وہ مقصد ہے، اور آپ اسی مقصد کے تحت جو ہے آپ نے یہ اسمبلیاں توڑی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو جواز ملے کہ آپ پھر لانگ مارچز کریں اور اس ملک کو جو ہے سیاسی طور پہ عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار کرے۔ یہ آپ کا ایجنڈا ہے، یہ کوئی ملک دشمنی جو ہے یہ آپ کے پیچھے کون ہے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس ایجنڈے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ گامزن ہے۔ پوری قوم آپ کی ان حرکتوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، آپ کا جھوٹ سن بھی رہی ہے، اس کو اینالائز بھی کر رہی ہے، اور آپ واقعات کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے پیش کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے۔ آپ جس قسم کی گھٹیا گفتگو، جس قسم کی گالی گلوچ جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں